کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، لیکن وہ بات پھر ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ صرف ہمارے دل پہ بیت رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید ہماری بات کا مذاق نہ بن جائے۔ تو ایسی ہی ایک سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کوئی سٹوری نہیں ہے، وہ میری اپنی داستان ہے جو کچھ دن پہلے ہی میرے اوپر گزری۔ تو اسی لیے میں کچھ دن ویڈیو بھی جو ہے نا اپلوڈ نہیں کر پائی، کافی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے، اور آپ لوگ میری فیملی ہیں تو میں نے سوچا جو بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں پر گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، جن لوگوں کی کوئی بہت اونچے عہدے پر جابز ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، مطلب جس طرح سے ذمہ دار لوگ ہو گئے یا پھر جن کی کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے، ان لوگوں کا گزارا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو ہے نا میرے شوہر بھی اسی طرح گھر میں اپنا مطلب شاپ بھی بنائی ہوئی تھی اور جاب بھی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہماری الحمدللہ زمین بھی ہے کافی، لیکن جو ہے نا پھر بھی گھر کا جو ہے نا اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے، بجلی کے بل اور پھر بچوں کی فیسیں اور اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے کہ مجبور ہونا پڑا، اور انہیں پھر ایسا قدم اٹھانا پڑا، مطلب کہ وہ پھر بیرون ملک چلے گئے ہیں، مطلب کہ دوسرے ملک جانا پڑ گیا کیونکہ اخراجات اتنے زیادہ ہو گئے تھے اور وہ ٹینشن میں تھے۔ اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک ہی بھائی ہیں، ان کا کوئی اور بھائی نہیں ہے اور ان کے ابو بھی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اگر کوئی آپ کا دوسرا بھائی ہے تو وہ کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کو دیکھ کے بڑا دل کو جو ہے نا دکھ ہوتا تھا کہ کاش ان کا بھی بھائی ہوتا جو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا اور آج ان کو اتنی جو ہے نا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اسی طرح سے جب ان کو دیکھتی تھی بڑی جو ہے نا ٹینشن ہوتی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کاروبار جو ہے نا وہ بھی لگا دیا اور بچوں کی روزی کا وسیلہ بن گیا، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ گھر میں ان کے بعد کوئی نہیں ہے جو کہ میرے کام کر سکے، جو گھر کے کام کر سکے۔ ساری چیزوں کا جو بوجھ ہے وہ میرے اوپر آ گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب شوہر بھی ایک گھر سے چلا جاتا ہے، پھر بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ہر چیز کو خود مینیج کرنا، گھر کی گروسری وغیرہ، بلز وغیرہ، جو ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پھر ساری کی ساری ذمہ داریاں ایک بیوی پر آ جاتی ہیں۔ تو پھر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں کافی دنوں کے بعد سنبھلی ہوں، لیکن بہت ٹینشن کا جو ہے نا وہ سامنا ہوا۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی جب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان میں جو پیار ہوتا ہے نا وہ ہم نہ کسی نند کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نہ ساس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں فرض کریں اگر بیوی اپنے شوہر سے مطلب کہ اس کا دل اداس ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، وہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کہ میرا دل میرے شوہر سے اداس ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی، اور مجھے جو ہے نا میں اندر ہی اندر سڑتی رہتی تھی، کٹتی رہتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے دل کو سمجھانا شروع کیا کہ اللہ کی بندی اکیلے رہنا ہے۔ اگر میں اس طرح سے خود کو جو ہے نا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکوں گی تو پھر بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، گھر کو کیسے مینیج کروں گی۔ تو آہستہ آہستہ میں نے خود کو تھوڑا بہت سمجھایا، اور الحمدللہ اب کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے صبر دے دیا ہے تاکہ میں اپنے گھر کو سنبھال سکوں۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کریں گے تو وہ کل کو ہمیں کوئی بات نہ کر دے، یا پھر دیکھیں والدین کے ساتھ تو ہم شیئر نہیں کر سکتے نا، بھائیوں کو نہیں بتا سکتے، کتنی شرمساری کی بات ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ جو ہے نا اب اس کا دل نہیں لگ رہا۔ تو اسی طرح سے کچھ باتیں، کچھ چیزیں، کچھ مواقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب انسان کو خود جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔
کچھ جو ہے نا رشتہ دار بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انسان اکیلا ہے نا، اس طرح سے جس طرح میرے ہسبینڈ اکیلے تھے نا، تو کچھ رشتہ دار بھی اس طرح کے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا بہت تنگ کیا، مطلب بہت پریشان کرنے کی کوشش کی۔ میں بد دعا نہیں دوں گی کسی کو، لیکن جو ہے نا دل سے دعا بھی نہیں نکلتی۔ اگر بد دعا نہیں نکلتی نا تو دل سے دعا بھی نہیں نکلتی۔ جنہوں نے برا کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان دیکھ رہا ہے، وہ بہتر صلہ دینے والا ہے۔ ہم نے صبر کر کے برداشت کیا، اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت جو ہے نا دوسروں رشتہ داروں نے نا جو ہے نا ان کو بہت پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو دیکھیں، کسی کو پریشان کرنے سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر آپ کچھ اس سے چھین رہے ہیں تو یاد رکھیں، اگر آپ کسی یتیم کا حق کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یتیم کا حق کھانے والا جو بندہ ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے کسی کو تنگ کرنے سے اگر آپ کو دنیا میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ آخرت کے جو ہے نا امتحان کے لیے تیار رہیں۔ اگر میرے ہسبینڈ کو آج کسی نے تنگ کیا، ان کو پریشان کیا، تو میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، میں نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے ہمیں تنگ کیا، اللہ تعالیٰ ان کا خود امتحان لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہماری بد دعا جو ہوتی ہے نا، وہ پھر ہمارے لیے مشکلات بن جاتی ہے۔ تو سیانے کہتے ہیں نا، کہاوت ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا ہمیشہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے منہ کے بل۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کو بھی لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا۔ تو بہت لوگوں نے انہیں تنگ کیا، ان پہ پتھر مارے، ان کو سارا کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا، اور صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین صلہ دینے والا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ہسبینڈ گھر پر نہیں ہیں، عید آ رہی ہے آگے، تو بڑی ایک ٹینشن تو ہوتی ہے۔ جن میری بہنوں کے شوہر گھر پر نہیں ہوں گے، دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہوں گے، آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہوں گے، کاروبار کے لیے، کام کے لیے، روزی کے سلسلے میں، وہ عورتیں جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے دکھ سمجھ سکتی ہیں میرا بھی، کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جس طرح سے عید آ رہی ہے، عید پہ بچوں نے اپنے باپ کے ساتھ سیر کرنے جانا ہوتا ہے، ہنسنا کھیلنا ہوتا ہے۔ جو ہے نا بیوی کی جو عید ہوتی ہے وہ ایک شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، تو لیکن پھر بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پیسے لگا کے باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو تسلی دینی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دکھڑے، اپنی ٹینشنیں لے کے بیٹھ جائیں تو انہیں جو ہے نا تسلی کون دے گا، ان کی جو ہے نا ٹینشن کون دور کرے گا۔ تو ہمارے پاس تو ہمارے بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ہمارا گھر جو ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ وہ جو پردیسی ہوتے ہیں وہ بیچارے اکیلے ہوتے ہیں وہاں پر، انہوں نے اپنا کھانا بھی خود بنانا ہوتا ہے، کپڑے دھونے ہوتے ہیں، اور پھر بچوں کے لیے وہ ان کے پاس ان کی جیب میں روپیہ ہو یا نہ ہو، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لازمی بھیجنے ہوتے ہیں، ان کو پے ملے یا نہ ملے۔ ان کے جو وکیل کفیل ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ہی سوچنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا خوش رہیں۔ تو ایک سمجھدار عورت کی نشانی یہی ہے کہ اپنے شوہر کے بعد، اگر آپ کے شوہر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، یا پھر وہ اسی ملک میں، اپنے ہی ملک میں باہر کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، صبح سے گئے ہوئے شام تک واپس آتے ہیں، تو ایک عورت کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مرد چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی کہیں اور پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ پھر مردوں کو چیٹ کرتی ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ دیکھیں، وہ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے شوہر کا انتظار کریں، اس کے لیے بنے سنوریں، جب وہ گھر آئیں آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ آپ کی بھی چاہت کا اندازہ جو ہے نا ان کو لگ ہی جاتا ہے کہ جو ایک بیوی ہے وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ تو سمجھدار عورت کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ تو یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو چینل پر جو نئے ہیں چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔